يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان روڈز پہ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خواہ وہ غلط طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے، ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، ایک ہی سوال، کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے، جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے، اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے۔ اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اور اگر آپ کی واقعی اس کتاب کے ساتھ علمی محبت ہے، آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، تو پھر آپ کی عقیدت اس دین کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے۔ جذباتی محبت تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے، علمی محبت جو آپ نے پورے وثوق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ حاصل کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آج مسلمان اس واقعے کے بعد یہ ایک سبق لرن کر لینا کہ ہم نے خود بھی قرآن پڑھنا ہے ترجمے سے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے نا، وہ قرآن بتایا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرما دو قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے وہ تبلیغ کرے، ڈر سنائے۔ یعنی جو دعوت و تبلیغ کے لیے سلیبس ہے وہ قرآن ہے، فضائل اعمال یا فضائل سنت نہیں ہے، قرآن ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں، ڈر سنائیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے۔ اور نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کو محفوظ بھی کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر قرآن کو، یاد دہانی کو، جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے، کتاب نصیحت ہے، ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنی رکت انگیز حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث شفاعت، جس میں نبی الاسلام شفاعت کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تعداد مقرر کرے گا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا۔ یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی الاسلام اس کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین،
سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی۔ اسی دعا کی وجہ سے قوم نوح بھی برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعا کر لی۔ میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ یہ جو سویڈن والا واقعہ ہے، اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عبرت تو سب کو پکڑنی چاہیے کہ وہ نیت کریں کہ ہم آج ہی قرآن ترجمے سے شروع کریں گے، اور بھلے جس کا مرضی ترجمہ شروع کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے بلکہ اپنی زندگی میں روٹین بنائیں گے قرآن کو کم از کم ایک رکوع روزانہ پڑھنے کی، اور انشاءاللہ پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ اور یوں ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے اسلام کے دشمنوں کے خلاف کہ تم نے قرآن کو آگ لگائی تھی، تو دیکھو ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ ہمارا پریکٹیکل جواب ہوگا۔ باقی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر جواب دینے ہیں وہ تو آپ کا کام بھی نہیں ہے نا، وہ تو OIC کا کام ہے، فارن منسٹری کا کام ہے، وہ اپنی جگہ کریں گے۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اب جو یہود و نصارہ کے اندر اسلام دشمن ہے، اور جو مسلمانوں کے ممبروں پر جمعے والے دن یہود و نصارہ کے ایجنٹ چڑھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان دونوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہے۔ آپ کو دونوں محاذوں کے اوپر لڑنا ہے یہ انشاءاللہ تعالی، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ قیامت والے دن بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت ہو ہمارے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں، اور قرآن ہمارے حق میں گواہی دے کہ انہوں نے قرآن کے مطابق عمل کیا تھا۔